آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد عمر فاروق کہتے حضور اب میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. آقا فرماتے عمر اب ایمان کامل ہو گیا ہے. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. بات سمجھانا یہ ہے کہ محبت تو سب کو ہے مگر لیول آف محبت جو ریکوائرڈ ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ. اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. جمعے کے خطبے میں ہم سب ایک اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنا ہے نا؟ مانا پتہ ہے؟ اچھا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں. تقریباً آدھا خطبہ تو یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو، لیکن مانا نہیں پتہ. نہ پوچھنا ہے، اتنی دیر میں تو حساب ہو جاتا ہوگا تھوڑا سا دکان کا. اللہ کے بندوں، کبھی تو کوئی امام صاحب کو کہو مجھے اس کا ترجمہ دے دے، میں یاد کر لوں تاکہ آپ ہر جمعے بیان کریں تو میں سنوں تو اسی کیا کہہ رہے ہیں. بس سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں. اب سنو یہ کیا ہے، 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. مانا کیا ہے اس کا؟ اس کا مانا یہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں. کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو جائے، سب سے زیادہ پیار آقا سے ہو جائے. اچھا ایک بڑا لاجیکل کوسچن ہے کہ یار محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کوئی کر نہیں سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے. کوئی کسی کو کہے اس سے فلاں سے محبت کرو، بعض اوقات بھائی زندگی پر ساتھ رہتے ہیں مگر محبت نہیں ہوتی. محبت تو خود ہی ہوتی ہے، بندے کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے. زبردستی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یار دونوں آپ آج سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، بھائی ایسے کیسے ہوگا؟ میرا دل اس کی طرف راغب ہوگا تو میں پیار کر لوں گا، تو میں محبت کر لوں گا. اٹس ناٹ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے پر کسی سے پیار کر لوں. تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کیسا حکم ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو اور محبت بھی سب سے زیادہ کرو؟ تو محبت تو خود سے ہی ہوتی ہے. محبت ڈیلیبریٹلی نہیں کی جا سکتی، انڈیلیبریٹلی ہو جاتی ہے، بغیر دانستہ ہو جاتی ہے. تو اب تو یہ کوسچن کریٹ ہو گیا. تو چلو آج ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے محبت ہوتی کیوں ہے. واٹ از دا ریزن ٹو بی ان لو اینی بڈی؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. تو علماء نے اس کے 3 ریزن بیان کیے ہیں اور ہم لاجیکلی ریزنز ہیں کہ یا تو وہ بندہ بڑا حسین ہوتا ہے، انسان قدرتی طور پر حسین لوگوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا تو وہ حسین ہوتا ہے، اچھا حسین نہیں ہے، نارمل سا چہرہ ہے مگر ہے بڑا باکمال، اسپیشل، عام لوگوں سے ہٹ کر ہے. ابھی جو نارملی فٹ بالر تو کرکٹر اور پتہ نہیں اسپورٹس مین یا گلوکار اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں، ان کا چہرہ شاید خوبصورت نہیں ہوتا بعض اوقات، لیکن ان کا کمال، ان کی اسپیشلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں. تو دوسرا ریزن پتا کیا چلا کہ ایک تو حسین سے پیار ہو جاتا ہے یا ایک باکمال سے ہو جاتا ہے. اچھا تیسری ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ باکمال بھی نہیں ہوتا، حسین بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں، وہ کیئرنگ بہت ہوتا ہے، وہ خیال بڑا رکھتا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں یار یہی میرا سب کچھ ہے، یار جب موقع آتا ہے یہی کھڑا ہوتا ہے، پیار ہو گیا، اس سے دل لگ گیا. اٹ مینس دیر آر 3 reasons. یاد رکھیے گا کہ 3 وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو تو انسان کا دل جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اچھا مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ محبت بھی کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے کہ سب سے زیادہ کرنی ہے، اور میں انسان ہوں، میرا دل تو ان 3 چیزوں کی طرف کھنچتا ہے. اب آؤ ان تینوں چیزوں کے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 3 کیٹیگریز میں ان کی شخصیت کیسی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسن کی، حسین کی. اللہ اکبر. اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین تو اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے. بات چلے حسین حسن کی بات تھوڑی دیر بات کرتے ہیں نا، تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ چلے دنیا میں جتنے حسین ہیں، آپ کسی بھی حسین سے انسپائر ہوتے ہیں، ایڈمائر ہوتے ہیں. سب سے زیادہ انسان دیکھیں، میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ میرے پسینے میں، آپ کے پسینے میں ایک اسمیل ہے. ہم چاہتے ہیں یار یہ پسینہ جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ دے، یا تو مجھے نہ دے یا کسی کو نہ دے. جس بھی حسین سے تم پیار کرتے ہو نا اس کے پسینے میں بو آتی ہے، اور میں جس حسین کی بات کرنے آیا ہوں اس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے تھے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں. مہکتے بھی کیسے ہیں کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میں ابھی بیان کر کے آیا ہوں، جب ہم بیان کر کے نکلے تو لوکیشن تھی، لوکیشن کھولی اور ہم سیدھا گھر پہ آ گئے. بڑا آسان ہو گیا، پہلے بڑا مشکل تھا کہ بھائی ذرا فیڈرل ایریا میں جانا، فلاں ہاسپٹل کے بعد سیدھی گلی میں، پھر 2 گلیوں کے بعد الٹی گلی میں، پھر ایک کھمبا نظر آئے گا، پھر لال کلر کا گیٹ نظر آئے گا. ڈھونڈ کے حل برا ہو جاتا تھا آج سے 2-4 سال پہلے. اب جب سے لوکیشن آئی ہے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے، سیدھا بندہ گھر پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آسانی ہو گئی.
अच्छा, मेरे सहाबा के पास भी बड़ा लोकेशन सिस्टम था, उस जमाने में बड़ा नेविगेशन सिस्टम था। उनको जब नबी पाक को तलाश करना होता था ना, गली के किनारे खड़े होते थे, खुशबू बताती थी आका यहाँ से गुजर कर गए। कैसा पसीना कि गलियां महक जाया करती। अल्लाह अकबर, 1400 साल पहले तो महकी थी, अरे आज भी किसी को मदीने ले जाओ, आशिक रसूल हो, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, वो हवा सूंघ कर बता देगा ये फजाएं और हैं, ये हवाएं और हैं, ये खुशबू बताती है कि कोई गुजर कर गया है। शायर कहते हैं ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। है कोई ऐसा हसीन जिसका पसीना ऐसा हो? और हुस्न की तो क्या बात है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, कायनात में सबसे ज्यादा हसीन अल्लाह ने किसी को नबी पाक की आमद से पहले बनाया ना, तो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ऐसा हुस्न कैसा था, कुरान में उनके हुस्न का जिक्र है। उन औरतों ने, हुआ क्या कि जुलेखा वो मलका थी, हजरत यूसुफ से मोहब्बत करने लगी। उसकी सहेलियों ने कहा, तुम मलका वो गुलाम, तुम उनसे मोहब्बत करती हो? उसने कहा ठीक है। उन सब के हाथ में फल दिया, चाकू पकड़ा दिया और कहा जब ये तुम्हारे सामने आए तो इस फल को काटना। जब वो करीब से गुजरे, आपका हुस्न ऐसा था कि औरतों ने फल काटते काटते अपनी उंगलियां भी काट दी। और ये कुरान में जिक्र है कि जब औरतों ने यूसुफ को देखा, उसकी बड़ाई बोलने लगी और अपने हाथ काट लिए और बोली, अल्लाह को पाकी है, ये तो जिन्स बशर से नहीं, ये तो नहीं मगर कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता, ये तो फरिश्ते जैसे दिखते, इतना खूबसूरत चेहरा। उनकी उंगलियां कट गईं। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बारे में आता है, हजरत यूसुफ को हुस्न व जमाल का एक हिस्सा अता हुआ और नबी पाक अलैहिस्सलाम को पूरा हुस्न अता कर दिया गया। जैसा कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला नकल करते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम अंबिया व मुरसलीन में, बल्कि तमाम मखलूक से बढ़कर हुस्न अता किया गया, मगर हमारे नबी अलैहिस्सलाम को ऐसा हुस्न जमाल अता किया गया कि जो पहले किसी को अता नहीं हुआ, बाद में किसी को अता नहीं हुआ। बल्कि सुनो, बीबी आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अगर जुलेखा को मलामत करने वाली औरतें जनाब रसूलुल्लाह की नूरानी पेशानी देख लेती तो हाथों को काटने की बजाय अपने दिलों को काटना पसंद करती। आला हज़रत कहते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना। अब ये इस शेर की खूबसूरती तो ऐसी है कि शायद मैं पूरा बयान ही इस पे करूं तो समझना है और निकल जाएगी बात, लेकिन इशारा कर देता हूं। आप कहते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, आपकी शान ये है, यकीनन हुस्न यूसुफ कमाल का था कि औरतों ने, मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां बेसाख्ता काट ली। जरा समझिए शेर की खूबसूरती को, जो शायरी को समझते हैं ईमान ताजा होगा, आला हजरत से मोहब्बत बढ़ जाएगी। आप कहते हैं हुस्न एक क्या चीज है? हुस्न है। किसका है? यूसुफ का है। काटी नहीं, कट गई अनडेलिबरेटली। क्या कटी? उंगलियां। किसकी उंगलियां? औरतों की। औरतें किधर की थी? मिस्र की। 6 से 7 बातें आपने बयान की हैं, इन बातों को सामने रखिएगा। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, 6 बातें आपने बयान कर दी। मगर आप कहते हैं हुजूर वहां तो हुस्न था, यहां तो सिर्फ नाम है। देखकर उंगलियां काटी ना, यहां नाम पर, और कटना और है और कटाना और है। एक बार कटना और है, बार बार कटाना और है। उधर औरतों ने कटाई, इधर मर्द कटा रहे हैं। उधर उंगलियां कटवाई, आका इधर तो सर कटा रहे हैं। वो मिस्र की औरतें थी, ये अरब के मर्दाने अरब है। क्या बात है मेरे आका के हुस्न की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, हुस्न कैसा? ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न साहबा ने भी देखा ना। उन्होंने क्या बयान किया? हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाहि अहसनन नासी वजहन व अहसनहु खुल्कन। आप कहते हैं नबी पाक तमाम लोगों में खूबसूरत तरीन और सबसे अच्छे अखलाक के मालिक थे। अल्लाह अकबर। बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप तो घर में ही होती थी ना, नबी पाक का चेहरा देखकर फरमाती कि मेरे आका सबसे ज्यादा खूबसूरत और खुश रंग थे। मजीद फरमाती, लम यसिफहु वासिफुन
قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر، کہتی جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی. وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، کہتے آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی کے دانے ہیں، جیسے موتی کے ٹکڑے ہیں. اللہ اکبر، ایسے نبی پاک حسین و جمیل ہیں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، جب رسول پاک خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا، یوں معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. اصل میں شاعروں کے لیے مثال دینے کے لیے چاند کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جدھر اشارہ فرما دیتے ادھر چاند گھوم جایا کرتا. حضرت عباس یہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے. آپ کہتے حضور میں ایمان جب وہ لائے نا بعد میں تو خود کہتے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں ایمان لایا، میری ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا. بڑی لاجیکلی بات سمجھیے گا. آپ کے میرے کبھی چاچا تایا دادا بزرگ آئیں اور آ کر کہیں ہماری جوانی میں یا ہماری بڑی عمر میں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے، ماننا پڑتا ہے ہمیں تو یاد نہیں ہوتا ہم بچپن میں کیا کرتے تھے. بعض اوقات ہماری شرارتیں بتاتے ہیں، ہم شرمندہ بھی ہو جاتے تھے ہیں کہ تم تو یہ کرتے تھے. ہم کہتے اچھا بابا آپ کو پتا ہمیں کیا پتا. نبی پاک سے حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جب جھولے میں تھے کتنی چھوٹی عمر ہے، اب جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا. اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا مجھے کیا معلوم بچپن میں کیا ہوتا تھا. سنو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا. آقا چاند کے سجدے کی آواز سنے، امتی درود پڑھے تو کیوں نہ سماعت فرمائیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کے حسن پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر سبحان اللہ ایک حدیث بیان نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی. حضرت جابر بن سمورہ 14ویں رات کا چاند تھا، اندھیری رات ہوتی ہے. اب دیکھیں جب گاؤں ویلیج میں جائیں تو چاند بھی بڑا پیارا لگتا ہے، تارے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اب تو لائٹیں وغیرہ شہر میں ہوتی ہے، ہمیں چاند اور تاروں کی اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، مگر ویلیج کے اندر گاؤں کے اندر اب وہ ریگستانی علاقے تھے، لائٹنگ تو اس زمانے میں تھی نہیں. کہتے ہیں ایک رات میں نکلا 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میں نے اچانک دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا پھر میرے آقا کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. ہائے 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 ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو نبی پاک جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نبی پاک کی سیرت میں بہت ساری شخصیات کا ذکر ہے، مگر 2 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے یوں دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ کارنامے نہیں ہیں، مگر وہ 2 خواتین پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. 1400 سال ہو گئے آج تک ان کے نام لیا جاتا ہے، ان کے گن گائے جاتے ہیں. وہ خواتین کون ہیں، انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ ایک ہیں بی بی دائی حلیمہ. یہ نارمل دائی، بہت ساری دائیاں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے، مگر وہ دائی حلیمہ وہ نصیب والی ہے جس کی گود میں نبی پاک تشریف لے آئے. اور جیسے ہی دائی حلیمہ نے نبی پاک کی خدمت کی، ارے سیرت کی کون سی کتاب ہے جب بھی نبی پاک کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے دائی حلیمہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں نور خدا گئے.
بڑے کمال کے واقعات بی بی حلیمہ سعدیہ کے کہ جو اونٹنی آتے آتے تو پیچھے رہ جاتی ہے، آقا کو لے کر جا رہی ہے تو وہ اونٹنی سب سے آگے ہے، بکریوں کے تھن بھر جاتے ہیں، بکریاں فربا ہو جاتی ہیں، رات بھر جھونپڑی سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں، گاؤں والے پوچھتے حلیمہ یہ ہو کیا گیا ہے، تم رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ کہتی نہیں چراغ تو نہیں جلاتی، نور والے چہرے والا بچہ لے آئی ہوں، ساری رات گھر چمکتا رہتا ہے، بکریاں فربا ہیں۔ اور جناب بی بی حلیمہ سعدیہ کی تقدیر جاگ گئی۔ ایسی ایک اور خاتون ہے، اللہ اکبر، اس خاتون کے نصیب بھی کیسے جاگے؟ ہجرت کا وقت ہے، نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے۔ اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جس میں کفار تلاش کر رہے تھے، گرفتار کرنا تھا، انٹرسپٹ کرنا تھا، باقاعدہ فوجیں روانہ کی گئی تھی کہ جو ان کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے۔ تو جناب کافی لوگ نکل پڑے تھے کہ کسی طرح پیارے آقا کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ مدینے جانے سے روکا جائے۔ اب اسی دوران راستے میں سفر کرتے 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 ایک خیمہ نظر آیا، اس خیمے میں ایک خاتون تھی اور وہ خاتون کا کام ہی کھانا وغیرہ مسافروں کو بیچنا تھا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کھانے کو تو کچھ بھی نہیں۔ تو ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے، بڑی لاغر سی تھی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اس نے تو کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا، اس کے اندر دودھ ہی نہیں بچا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو۔ اس نے اجازت دی، نبی پاک نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، دونوں تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب دودھ نکالا گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے، پیارے آقا نے دودھ پیا، بی بی سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ پیا، ایک غلام ساتھ تھا اس نے دودھ پیا، پھر بھی سارے برتن بھر گئے، بکری فربا۔ نبی پاک کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کے خیمے میں وقت گزرا، اور وقت گزار کر نبی پاک تشریف لے گئے۔ وہ خاتون پیارے آقا کو پہچانی نہیں، نہ نام پوچھا، وہ سمجھا کہ نورانی چہرے والے آئے تھے۔ ابو معبد آئے، ان کے شوہر آئے اور آ کر کہا کہ اے ام معبد یہ گھر کا حال کیا ہو گیا ہے؟ یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں بڑی رونق سی ہے۔ تو کہتی ایک نورانی چہرے والے آئے تھے، یہ ان کی برکت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، ان کے شوہر نے کہا بتاؤ تو سی وہ دکھتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر، اس خاتون نے، اس خیمہ جس کو کہے کہ بستی میں رہنے والی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا، یقین کریں وہ موتیوں کی طرح الفاظ ہیں۔ اور اس خاتون نے جو حلیہ بیان کیا، کبھی بھی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان ہوگا حضرت ام معبد کے یہ الفاظ اس میں شامل کیے جائیں گے۔ کمال نام روشن کر گئیں، ایسا جملہ اور ایسی باتیں کہہ گئیں۔ اب میں پہلے آپ کو عربی سناتا ہوں، ابھی آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی مگر آپ کو فیل ہوگا اس کی خوبصورتی کا۔ ارے الفاظ ایسے موتیوں جیسے، تو سوچو نبی کا سراپا کیسا بیان کیا ہوگا۔ سنو سنو یہ ہوا کیا، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه الثجلا ولم تزری به صعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحل وفی عنقه سطح وفی لحیته کثافا ازج اقرن ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم سما وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاه من بعید واحسن او احلاه من قریب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حضر كأن منطق خرزات نظم يتحدر۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی باتیں کی۔ اب ترجمہ سنو، وہ کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، ایسی شخصیت دیکھی ہے کہ جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت تھا، تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی، ان کی ذات ستودہ صفات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بالکل ہی دبلے پتلے ہونے کا نقص تھا، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی اور لمبی تھی، ان کی آواز گونجدار تھی، گردن چمکدار تھی، بلکہ اور جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ایسا حلیہ بیان کیا کہ حضرت ابو معبد جو ہے سبحان اللہ جھوم اٹھے۔ اب دوسرا دن ہوا، وہ اپنے گھر واپس آئے کام کاج سے تھک کر، کہتے اے ام معبد وہ مبارک کے واقعے پھر دوبارہ سناؤ نا۔ دوبارہ
उनका हुलिया सुनाओ ना। जानते नहीं है नबी पाक को, मगर रोज उम्मे माबद के खेमे में नबी पाक की नात ख्वानी होगा करती थी। उन्होंने नाम रखा था मुबारक कि जरा मुबारक की बातें तो सुनाओ, और वो बातें सुनाते, एक दूसरे से नबी पाक का हुलिया सुनते थे। और अल्लाह अकबर, मौरखीन ने लिखा कि फिर ये दोनों मदीने पाक भी हाजिर हुए बाद में जाकर, और नबी पाक के हाथों ईमान भी कबूल किया। तो कहने का मकसद ये है कि जिसने भी आका का चर्चा, आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया, नबी पाक के गुण गाए, अल्लाह ने उसके नामों को बुलंद कर दिया। ये खैमा में रहने वाली खातून हैं, मगर आज हम उनका नाम भी ले रहे हैं, उनका जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नाम को जोड़ा नबी पाक से, उन्हें जिक्र किया प्यारे आका अलैहिस्सलाम का। शायर कहते हैं ना, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। जिसने नबी पाक का नाम लिया, इज्जत के साथ लिया, एहतराम के साथ लिया, अल्लाह ने उसके नाम भी ऊंचे कर दिए। फिर आता हूं अपने टॉपिक की तरफ कि अगर वाकई किसी हसीन से मोहब्बत करनी है तो मेरे आका जैसा हसीन दुनिया में कोई नहीं आया। बल्कि सच्ची बात यह है, हुस्न तो कामिल जब होता है जब नबी पाक के कदमों पर हाजिरी देता है। सुभान अल्लाह। बरेली के ताजदार ने उस सरापे का कैसा नक्शा खींचा। फरमाते सुनो, आंखें कैसी थी? फरमाते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। होंठ कैसे थे? पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की लताफत पे लाखों सलाम। वो जबान कैसी थी? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। प्यारे आका का दहन कैसा था? कहते वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो हाथ कैसे थे? जिनको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। प्यारे आका के चेहरे अनवर की रंगत कैसी थी? फरमाते जिसकी रंगत से बेरंगे रंगे गए, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। बचपन कैसा था? अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। शिकम मुबारक कैसा? फरमाते कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिजा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मुबारक कान कैसे थे? दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। तो ऐसा सरापा, ऐसी हसीन शख्सियत, तो क्यों ना उनसे दिलो जान से प्यार किया जाए। अब आओ दूसरा रीजन, हसीन होता है तो प्यार होता है। दूसरा रीजन यह है कि बाकमाल होता है तो मोहब्बत हो जाती है। आए हाय, क्या नबी पाक से ज्यादा बाकमाल कोई दुनिया में है? कमाल को कमाल अता करने वाली जात मेरे आका अलैहिस्सलाम हैं। कमाल तो कैसा कि जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करें तो दो टुकड़े हो जाए, दुआ फरमाए तो डूबा सूरज पलट कर आ जाए, आका इशारा फरमाए तो बारिश बरसे, इशारा फरमाए तो बारिश रुक जाए। अल्लाह अकबर। दुनिया में बड़े ताकतवर लोग देखे, कोई मोहल्ले में ताकत रखता है, कोई शहर में ताकत रखता है, कोई मुल्क का सरबरा होता है। अरे दुनिया में ऐसा कोई ना देखा जो जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा करे तो चांद ऑर्डर मानने लग जाए। ऐसा कमाल रब ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा भी यही था कि आपसे ज्यादा बाकमाल और अल्लाह की अता से आप जैसा बाइख्तियार भी कोई नहीं। अगर किसी की पिंडली टूट जाती, हाथ टूट जाता, आका की बारगाह में आते, आका हाथ लगा देते, पिंडली लगा देते। अबू कतादा रदी अल्लाह तआला की आंख निकल गई, नबी पाक लुआब दहन लगाकर आंख लगा देते। हम तो सर्जन के पास जाते हैं और सहाबा नबी पाक की बारगाह में जाते। मदीने के लोग आते, कहते हुजूर कुआं खोदा है, पानी खारा है, आज तो फिल्टर प्लांट लगाना पड़ता है। आका तशरीफ ले जाते, मुबारक लुआब दहन कुल्ली करके पानी उसमें डालते, वो पानी मीठा हो जाया करता। किस कमाल की बात करूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में रात हो गई, सहाबा बैठे थे, कहते हुजूर रात का वक्त है, वापस घर जाना है। हम सब भी अभी घर जाएंगे, कोई मोटरसाइकिल पर जाएगा, कोई गाड़ी पर जाएगा। मोटरसाइकिल पर भी लाइट लगी है, गाड़ी में भी लाइट लगी है। तसव्वुर करो जब अरब के सहरा थे, वापस जाना है। सहाबा कहते हुजूर रोशनी का इंतजाम नहीं है। नबी पाक ने एक लकड़ी वो एक सहाबी को पकड़ा दी और जैसे ही हाथ लगाया वो टॉर्च की तरह रोशन हो गई, उससे नूर निकलने लगा। दोनों सहाबी डंडी पकड़कर अपने घर की तरफ जाने लगे। जैसे आगे गए, एक जगह ऐसी आई, एक सहाबी का घर राइट, दूसरे सहाबी का घर लेफ्ट की तरफ था। लकड़ी एक थी, एक सहाबी ले जाते, दूसरे घर कैसे जाते? सहाबा का अकीदा देखो, एक और डंडी उठाते हैं, उस लकड़ी से लगाते हैं, दूसरी भी रोशन हो जाती है।
किस कमाल की बात करूं। अल्लाह अकबर। बरेली के ताजदार लिखते हैं ना, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बां नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं, तेरे आगे यूं है लबे लचे, वो सहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बां नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो अगर किसी बा कमाल से मोहब्बत करनी है तो आका अलैहिस्सलाम से ज्यादा बाकमाल कोई और नहीं। बल्कि सुनो, ये कमाल का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी तो महशर में कमाल देखना है, अभी तो महशर में ताकत देखनी है, अभी तो नबी पाका ये समझिए कि क्या मकाम महमूद है वो देखना है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम को महशर में क्या आता होगा। आला हजरत कहते हैं अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, पटती है कौनैन में निअमत रसूलुल्लाह की, टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैतोबंद, हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। अरे उस दिन तो नबी पाक की शान बताई जाएगी। एक और शायर लिखते हैं, व्हाट इज द रीजन टू क्रिएट, महशर का मैदान सजाने का मकसद क्या है। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, देयर इज ओनली वन रीजन टू क्रिएट अ मैदान ऑफ महशर ऑन द डे ऑफ जजमेंट। एक ही रीजन है, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सारी दुनिया को बताना है ना मेरे महबूब की शान क्या है। बड़ा लॉजिकल सवाल है जनाब, ये इतना महशर सजाने की क्या जरूरत है। कब्र से निकले रिपोर्ट कार्ड हाथ में दे दें, तुम जन्नत में जाओ, तुम दोज़ख में जाओ, ये मैदान महशर सजाया जाएगा, आमाल नामे दिए जाएंगे और फिर शफाअत होगी, फिर पता चलेगा कौन जन्नत में कौन दोज़ख में। अरे जनाब ये सब हो जाता तो बेईमानों को कैसे पता चलता कि महबूब की शान क्या है। वहां सब देखेंगे और मजे की बात बताऊं, वहां सब मान भी जाएंगे कि हाँ मानते हैं कि ये रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं और इन्हीं की चलनी है, मगर उस दिन मानी नहीं जाएगी। आला हजरत कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। उस दिन का मानना काम नहीं आना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कयामत में तो सारे मान जाएंगे ना। तो सुभान अल्लाह, अगर कमाल बा कमाल से मोहब्बत करनी है तो सुभान अल्लाह कमाल तकसीमी दरबार मुस्तफ़ा से होता है, तो फिर उनसे मोहब्बत क्यों ना की जाए। तीसरा रीजन जो है कि अगर कोई बड़ा स्पेशल ख्याल करने वाला हो, केयर करने वाला हो, हमारे ऊपर एहसान करने वाला हो, तो बंदा उससे मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर। ये एहसानात की बात अगर करें तो सारी जिंदगी बयान करते जाएं तो एहसान पूरे नहीं हो सकते कि नबी पाक के हम पर कितने एहसान हैं। अरे मेरे आका तो जब दुनिया में आए ना, सलातो सलाम में शेर पढ़ते हो ना, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। अरे मीलाद का जो वक्त था ना 12 रबीउल अव्वल सुबह सादिक, मेरे आका दुनिया में आए हैं और जबान पर उम्मती नाम जारी है। रब्बे हबली उम्मती, पैदा होते वक्त हमें याद किया। अरे जरा गौर करो, लोग कहते हैं फलां से बड़ी मोहब्बत करता हूं, पर्स में किसी की तस्वीर रखते हैं, बेडरूम में किसी की तस्वीर लगाते हैं, उससे पूछो यार तुम उसे जानते हो? जानता तो नहीं, बस नाम पता है, बड़ा मशहूर आदमी है। अच्छा वो तुम्हें जानता है? नहीं वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं जानता। कभी उसने तुम्हारा ख्याल किया है? अरे ख्याल कैसे करेगा, जानता ही नहीं है। तुम उससे मोहब्बत करते हो जो तुम्हें जानता नहीं। मैं तो उससे मोहब्बत की बात कर रहा हूं कि तुम पैदा नहीं हुए थे, 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाया करता था। अल्लाह के हबीब रात रोया करते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदे किया करते। ए अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। मेरे आका जब मेराज की शब रब की बारगाह में गए, उधर हमें ना भूले। सुनो, जब कब्र अनवर में उतारा जा रहा था, एक सहाबी ने देखा लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही है, कान करीब ले गए, आका उधर भी उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। और अब जो मैं अगली बात कहने जा रहा हूं ना, वो ईमान को और ताजा कर देगी। ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। नबी ये पाक आज भी कब्र मुनव्वर पे उम्मतियों को याद फरमा रहे हैं। आज भी उम्मती की सदाएं बुलंद हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत ने बड़ी गहरी बात लिखी। कभी कभी जिंदगी में एक आध बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है किसी ने आवाज दी है और हम देखते हैं तो हम किसी को कहते हैं मुझे आवाज आई है, दोस्त कहते हैं यार कान तुम्हारे बज रहे हैं, किसी की आवाज नहीं है। आला हजरत कहते हैं कभी जिंदगी में तुम्हें ऐसा फील होना कि तुम्हारे कानों से कोई आवाज टकराई है और आवाज वाला नजर ना आए, तो फौरन दुरूद पढ़ लेना। ये वही आवाज है जो रोज़े रसूल में नबी पाक उम्मत को पुकार रहे हैं। वो कभी कभी किसी मुसलमान की रूह से टकरा जाती है। जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। अरे अगर ख्याल रखने
والے سے محبت کرنی ہے تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے آقا ہمارا خیال رکھنے والے ہیں. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا, کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا نا, ماں بھی قریب نہیں آئے گی, باپ بھی خیال نہیں کر سکے گا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا. مگر اس دن بھی خیال رکھنے والی ذات کون ہوگی؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. باپ بھی نہیں جواب دے گا. کون جواب دے گا؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, باپ جہاں بیٹے سے بھاگے, لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر تو گناہ کھلیں گے نا, گناہگار پریشان ہوں گے. محسن سے پیار کرنا ہے نا, دیکھو اس دن آقا کیا کریں گے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, اپنی بنی ہم آپ بگاڑے, کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بہت پیاس لگے گی محشر کے دن. العطش العطش, ہائے پیاس ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہوں گی. کون پلائے گا پانی؟ حوض کوثر کس کو عطا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پتہ کیا چلا کہ اگر وہ تینوں ایسپیکٹ, وہ تینوں وجوہات جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہوتا ہے, یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرو. ان تینوں چیزوں میں جو عرفہ و اعلیٰ ٹاپ آف دا لسٹ شخصیت ہیں وہ کوئی اور نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. پھر بھی جو ان سے والہانہ پیار نہ کرے, سب سے زیادہ محبت نہ کرے, تو وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ربیع الاول جو ہے نا, یہ میلاد کے اجتماع جو ہیں, ہمیں نبی پاک سے اور جوڑنے آتے ہیں, کنیکٹ کرنے آتے ہیں. کنیکٹیوٹی میں کوئی لوز کنیکشن ہو گیا ہے تو پھر مضبوط کر لو. اب آپ کہیں نہیں جناب ہمارا تو کوئی کنیکشن لوز نہیں, ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ نعرہ ہر کوئی لگاتا. مگر کیا محبت صرف نعرہ لگانے کا نام ہے؟ گھر میں صرف لائٹیں لگ گئیں, پرچم لگ گیا, میلاد کر لیا, نیاز پکا لی, لنگر کھلایا, بہت اچھی بات, یہ سارے کام اچھے ہیں, مگر یہ کام ہی کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ میں کہوں کہ میں جب جناب رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں, جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں محبت کسی سے کروں اور اس کی ایک بات بھی نہ مانوں؟ بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. ایک بچہ آپ کو ملے اور کہے کہ جناب میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں, جب بھی ملے ایک ہی بات کہ میں اپنے ابو کا دیوانہ, میں ابو پر جان قربان کر دوں. تھوڑے دنوں بعد اس کے ابا آپ کو مل جائیں, آپ والد صاحب سے کہیں یار ہماری آپ کے بچے سے ملاقات ہوئی, بہت محبت کرتا ہے آپ سے, جب ملتا ہے آپ کی بات کرتا ہے, کہتا ہے میں ابو پر جان قربان کر دوں. اللہ اکبر. وہ والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے, میری تو ایک بات بھی نہیں مانتا, میں جو کہتا ہوں اس کو الٹا ہی کرتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے یار کیسا آدمی ہے؟ ہمیں کہتا ہے ابا سے محبت ہے, ابا پریشان ہے, ابا کی بات ہی کوئی نہیں مانتا. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ہم روز نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, آقا میرے آقا پر جان قربان. مگر کیا جو نبی پاک نے فرمایا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ذرا غور کریں نا, پھر کیسی محبت ہے؟ صرف زبانی محبت. آقا فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ محبت پہ نعرہ لگانے والا اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا, دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. اس کو ذرا سا موقع ملے تو جناب جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے, کسی بھی طریقے سے پیسے آنے چاہیے, کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے. حرام روزی کا نبی پاک نے منع فرمایا, ادھر ہر دوسرا آدمی حرام کمانے کے چکر میں ہے. سوچو نا, آقا سچی بات سکھائیں اور ادھر آقا کا عاشق کہلانے والا جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہو, زبان پہ گالیاں ہوں. یہ کیسی غلامی ہے؟
دیکھیے سچی محبت پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک لاجیکلی آخری بات بیان ختم کر رہا ہوں. میں کس سے محبت کرتا ہوں نا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو کوئی کبھی ایسے دوست ملتا ہوگا جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی بات کرتا ہوگا، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، میرا بیٹا بڑا پیارا. آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا یار یہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہر تھوڑی دیر بعد بچے کی بات یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب میرے بارے میں کیسے کسی کو پتہ چلے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ مجھ سے کوئی بات کرے تو میری زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، میری زبان پیاری ہو، میری زبان سنت کے مطابق گفتگو کرتی ہو، مجھے دیکھے تو میرا سراپا بتا دے. آج کل تو پرابلم یہ ہے معذرت کے ساتھ